يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى أيضا إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی بڑائی، ہر قسم کی کبریائی اور ہر قسم کی حمد و ثنا اسی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تنہا اس پوری کائنات کا خالق، تنہا مالک، تنہا مدبر اور تنہا معبود برحق بھی ہے، جس کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنا ہماری اور آپ کی زندگی کا کمال ہے، اور اسی کی بندگی میں اپنی زندگی کو گزارتے ہوئے اسی کی بنائی ہوئی جنت کو حاصل کرنا اور اسی کی بنائی ہوئی جہنم سے اپنے آپ کو بچا لینا ہماری اور آپ کی دنیا آخرت کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ درود و سلام نازل نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے اس دنیاوی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں گزارنے کا طریقہ بتلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہونے کے راستوں سے آگاہ فرمایا اور اس راستے سے روکنے کی کوشش فرمائی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو مول لینے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ حاضرین کرام قدر، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم اور آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ اسلامی تاریخ کا ایک نیا سال شروع ہو چکا ہے۔ محرم الحرام کے بابرکت مہینے سے ہماری اور آپ کی زندگیاں گزر رہی ہیں، اور یہ ماہ و سال کا گزرنا، ایام کا گزرنا، شہروں کی تعیین اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی موقع پر فرما دی تھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو، آسمان و زمین کو پیدا فرمایا تھا۔ آپ کسی بھی مذہب کے کیلنڈر اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو ہر جگہ 12 مہینے ہی ملیں گے۔ تو یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو دنیا نے طے کیا ہے، بلکہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کی پیدائش فرمائی، اس کی تخلیق کے وقت سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ و سال متعین فرما دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اللہ کی کتاب میں 12 کی ہے۔
منہا اربعۃ حرم، اس میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں جن کا عزت و احترام کرنا، جن میں جنگ و جدال سے دور رہنا، جن میں اپنے آپ پر ظلم کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور یہ چاروں مہینوں میں سے 3 مہینے مسلسل آتے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور الگ سے ایک مہینہ رجب کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والے قرار دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مہینوں کے متعلق آگے فرمایا ذالک الدین القیم، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قائم کردہ دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں عبادت نہ کرتے ہوئے، ان مہینوں میں اگر جنگ و جدال آپ کرتے ہیں، بحث و مباحثہ میں آگے بڑھ کر ان مہینوں کی حرمت کی پامالی کرتے ہوئے ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں تعلیم دی ہے۔ تو اس اعتبار سے اس مہینے کی فضیلت اسلامی ایام، اسلامی تاریخ میں اور اسلامی سال میں سب سے پہلے نمبر پر آنے والا یہ مہینہ، اور اس سے آگے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو حرمت والا مہینہ قرار دیا۔ سبحان اللہ، زمانہ جاہلیت میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جنگیں ہو جایا کرتی تھی، بڑی بڑی باتیں تو دور کی بات ہے، مختصر سی بات ہوا کرتی تھی، بیٹھ کر اس کو حل کیا جا سکتا تھا، لیکن جنگجو قوم ہوا کرتی تھی، چھوٹی باتوں پر 40 سال کی جنگیں چلا کرتی تھی، لیکن ان کے پاس بھی ان ایام کی، ان مہینوں کی حرمت کا اتنا پاس و لحاظ ہوتا کہ جب کبھی یہ حرمت والے مہینے آتے، جنگ کی بندگی کا اعلان ہو جاتا، جنگ پورے طریقے سے بند کر دی جاتی تھی، اور ہر اعتبار سے امن و امان میں لوگ یہ مہینے گزارا کرتے تھے۔ تو زمانے جاہلیت سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ زمانے جاہلیت کے لوگ نہ اسلام سے آگاہ تھے، نہ دین سے متاثر تھے، ان تمام چیزوں سے دور ہونے کے باوجود بھی وہ ان مہینوں کا احترام پورے طریقے سے کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں اور آپ کو دین اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ان مہینوں کی حرمت کا لحاظ رکھنا اور آگے بڑھ چڑھ کر عبادتوں میں حصہ لینا ہر مسلمان کی پہچان ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا اگر آپ مطالعہ کریں، ہمیں اور آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سال کے 12 مہینوں میں سے جس مہینے کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف دی ہے وہ یہ واحد مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد شہر رمضان، کہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد اگر کسی مہینے کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں شہر اللہ المحرم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہینے محرم الحرام کے ہیں۔ تو اس مہینے کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہینے سے قرار دیتے ہوئے اس کی اہمیت کو ہمارے اور آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اور اس مہینے میں بھی خصوصاً عاشورہ کے روزے کا اہتمام کرنا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عاشورہ یکفر السنۃ الماضیہ، کہ اس سے عاشورہ کے روزے کا اہتمام ایک سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ابتدا میں مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مدینے والے یہودی اس دن خصوصی روزے کا اہتمام کر رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مسئلہ پوچھا تو یہود و نصارہ نے جواب دیا کہ اس دن حضرت موسیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی تھی، اس کی خوشی میں ہم لوگ اس دن روزہ رکھا کرتے ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا تو تمہارے سے زیادہ نصیب، تمہارے سے زیادہ قربت تو موسیٰ سے ہماری ہے، تو اس کا زیادہ حق تو ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ اور پیارے نبی نے یہ بھی تمنا ظاہر کی اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے ایک اور دن بھی روزہ رکھوں گا، لہٰذا 9 محرم الحرام اور 10 محرم الحرام یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی سنت ہے، اس پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنا چاہیے۔ حاضرین گرامی قدر، یقین جانیے محرم الحرام کا مہینہ جب ہماری زندگی میں آیا ہے بہت ہی سعادت مندیاں لے کر، بہت ہی برکتیں لے کر آیا ہے اس آدمی کے لیے جو یقینی معنوں میں نیکی کے میدان میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، گناہوں کے میدان سے اپنے آپ کو پیچھا چھڑانا چاہتا ہے۔ لیکن یہ ہماری اور آپ کی بدقسمتی سمجھیے
کہ مسلم معاشرے میں محرم الحرام کا مہینہ جیسے ہی آتا ہے، ان فضیلتوں سے دور، ان فضیلتوں سے جاہل لوگ، ان فضیلتوں سے ناآشنا لوگ ایسی بدعتوں کے دلدل میں پھنستے جاتے ہیں، یقین جانیے اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ جو فضیلتیں آپ کے سامنے ابھی تھوڑی دیر پہلے سنائی گئی، یہ قرآن و حدیث سے ثابت شدہ فضیلتیں ہیں جو پیارے نبی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بتلائی ہے۔ ان فضیلتوں کے علاوہ جتنے کام اس مہینے میں ہوتے ہیں، یقین جانیے شریعت اسلامیہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اللہ اور اس کے رسول ان تمام اعمال سے بری ہے۔ چند اعمال کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا۔ محرم الحرام کے مہینے کی آمد کے ساتھ ساتھ مسلم معاشرے کے کئی سارے لوگوں میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا خصوصی تذکرہ شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے تذکرے پر کئی ساری محفلیں جمائی جاتی ہیں، ان کے تذکرے پر جلسے منعقد کیے جاتے ہیں۔ یقین جانیے ہر نبی کے صحابی سے محبت کرنا یہ ہمارے اور آپ کے ایمان کی علامت ہے۔ یہ صرف حضرت حسین سے تعلق رکھنے والی محبت نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ اس دنیا میں آئے، ہر صحابی سے محبت یہ ایمان کی علامت ہے، کیونکہ یہ وہ نسل ہے جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ اتنی بڑی فضیلت، اتنی بڑی سند جب ان لوگوں کو مل چکی ہے تو یہ ایمان کا لازمی حصہ ہے کہ ہم ہر صحابی سے محبت کریں۔ صحابہ سے محبت کا ایک طریقہ، صحابہ سے محبت کی دلیل ہے کہ ہم حضرت حسین سے بھی محبت کرتے ہیں، نواسہ رسول ہے ہم ان سے بھی محبت کرتے ہیں، اور یہ بات بھی مسلم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تمام صحابہ کی جماعت کو ملا کر فضیلتیں سنائی ہیں، کئی ساری ایسی فضیلتیں جو تمام صحابہ سے متعلق ہیں، ہر صحابی اس میں شامل ہے، وہیں پر کچھ ایسی فضیلتیں بھی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صحابی سے الگ الگ فضیلتیں بیان کی ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی فضیلتیں الگ ہے، حضرت عمر کی فضیلتیں الگ، حضرت عثمان کی فضیلتیں الگ، حضرت علی کی فضیلتیں الگ، ایسے ہر صحابی کی الگ الگ فضیلتیں، کچھ انفرادی فضیلتیں، خصوصیتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہیں۔ انہی میں سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ جو دو میرے نواسے حضرت حسن و حسین، میں ان سے محبت کرتا ہوں، فَأَحِبَّهُ، اے رب ذوالجلال تو بھی ان سے محبت فرمانا۔ آگے پیارے نبی نے فرمایا اے اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے بھی تو محبت فرمانا جو حضرت حسن و حسین سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ثابت شدہ کچھ فضیلتیں حضرت حسن و حسین کی ہیں، ان تمام پر ایمان رکھنا، ان سے محبت کرنا یہ ہماری ایمان کی علامت ہے، اور یقین جانیے ہر صحابی سے ہماری اور آپ کی محبت وابستہ ہے۔ لیکن یہاں پر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ خصوصیت کے ساتھ محرم الحرام کے مہینے میں صرف حضرت حسین کا تذکرہ کیوں کیا جاتا ہے؟ کیا دیگر صحابہ کا تذکرہ مناسب نہیں؟ کیا دیگر صحابہ سے آپ کی محبت وابستہ نہیں؟ کیا دیگر صحابہ کی فضائل پر آپ کا ایمان نہیں ہے؟ اگر ایمان ہے تو صرف حضرت حسین کا تذکرہ اس مہینے میں کیوں کیا جاتا ہے؟ یقین جانیے کہیں نہ کہیں خلل پایا جاتا ہے، کہیں نہ کہیں عقیدے میں کھوٹ پائی جاتی ہے۔ اگر آپ صحابہ کی پوری جماعت سے محبت کرتے ہیں تو یقیناً ہر صحابی کا تذکرہ ہونا چاہیے، اور ہر صحابی کی زندگی سے معلوم ہونے والے عبرتوں کو زندگی میں اپنانا چاہیے، یہی عقل مندی کی علامت ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہو رہا ہے یقین جانیے ہمارے اور آپ کے اعمال میں کہیں نہ کہیں خلل پایا جاتا ہے، اور وہ بھی یہ معاملہ نہیں ہے کہ حضرت حسین کا تذکرہ پورے سال کے 12 مہینے میں کیا جاتا ہے، نہیں، صرف محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو 10 تاریخ تک حضرت حسین کا تذکرہ، پھر جیسے ہی 10 تاریخ کے ایام گزر گئے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت کو بالکل فراموش کر دیا جاتا ہے۔ یقین جانیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت ہمارے ایمان کی جب علامت ہے تو ہمیں اور آپ کو ہر صحابی کی زندگی پڑھنا چاہیے، ہر صحابی کی زندگی سے عبرت حاصل کرنا چاہیے، ہر صحابی کی سیرت کا مطالعہ ہماری اور آپ کی زندگی میں ہونا چاہیے۔
لیکن ایسا معاملہ ہرگز نہ ہو کہ صرف حضرت حسین کی زندگی کا تذکرہ اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ بھی صرف محرم الحرام کے مہینے میں تذکرہ، کہیں نہ کہیں خلل پایا جاتا ہے۔ اسلام ہمیں اور آپ کو اس کی تعلیم نہیں دیتا ہے، تو اس لیے تذکرہ حسین ہونا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف محرم الحرام کے مہینے میں، یا پھر ایسا بھی نہیں کہ پورے صحابہ کی زندگی کو چھوڑ کر صرف حضرت حسین کی زندگی کو لازم پکڑ کر آپ انہی کی زندگی پر منحصر ہو جائیں۔ یہ معاملہ ہمیں اور آپ کو نہیں اپنانا چاہیے، شریعت اسلامیہ یہ تعلیم ہمیں اور آپ کو نہیں دیتی ہے۔ معاملہ دراصل یہ ہے کہ جب محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت کا بہت زیادہ تذکرہ اس لیے ہوتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس ماہ مبارک میں شہید کر دیے گئے۔ یقیناً حضرت حسین کا قتل ہونا، حضرت حسین کا شہید ہونا، نواسہ رسول کا ظالمانہ طریقے سے قتل ہونا ہر مومن کے لیے کہیں نہ کہیں رنج و غم کی بنیاد ہے، کہیں نہ کہیں ایک مومن کے دل میں اس کے لیے درد محسوس ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف حضرت حسین ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے میدان میں شہید کر دیے گئے ہیں۔ صحابہ کی زندگیوں کا مطالعہ ہمیں اور آپ کو بتلاتا ہے کہ حضرت حسین کے علاوہ صحابہ کی کئی ساری ایسی جماعتیں ہیں جن کو حضرت حسین سے زیادہ ظالمانہ طریقے سے قتل کیا گیا، جنہوں نے اسلام کی راہ میں اور زیادہ تکلیفیں جھیلی اور جنہوں نے اپنی جان و مال کی پرواہ کیے بغیر اس دین کی خاطر اپنے جان و مال کو قربان کیا ہے۔ ان صحابہ کا تذکرہ پھر کیوں نہیں کیا جاتا ہے؟ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا اور آل یاسر کی سیرت اٹھا کر پڑھو اللہ کے بندو، آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا اسلام کی وہ پہلی شہید خاتون ہے جن کو اسلام میں قتل کیا گیا۔ ابو جہل نے اس ظالمانہ حرکت سے ان کا قتل کیا۔ یقین جانیے، مطالعہ کر کے دیکھے، آنکھوں جسم کے رونگٹے کھڑے کر دینے والی کہانی ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قتل ہونے کی داستان ہم جانتے ہیں۔ غزوہ احد میں جیسے انہیں قتل کیا گیا، ان کے جسم کے ساتھ جو معاملہ کیا گیا، ان کے جسم کا جو مسئلہ کیا گیا، ہماری اور آپ کی کان جب اس کو سنتے ہیں تو یقین جانیے عقلیں حیران ہو جاتی ہے کہ کیا یہ انسانوں کا کیا ہوا عمل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قتل، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قتل، صحابہ کی پوری تاریخ کا مطالعہ ہمیں اور آپ کو بتلاتا ہے کہ کئی سارے صحابہ ایسے ہیں جنہیں حضرت حسین سے زیادہ تکلیف دے کر قتل کیا گیا۔ یقیناً کہیں نہ کہیں ہمیں اور آپ کو معاملہ یہ سمجھنا چاہیے کہ ان دنوں میں خصوصی طور پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے تذکرے کو، ان کی قتل کی کہانی کو سنا کر ہمارے اور آپ کے جذبات کو بھڑکا کر ہمارے اور آپ کے عقیدے پر گھاٹا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمارے اور آپ کے عقیدے کو متاثر کرنے کی پوری کوشش ان ایام میں کی جاتی ہے۔ ان ایام میں اپنے عقیدے کی حفاظت کرو، اپنے دین کی حفاظت کرو، اپنے طریقے کی حفاظت کرو۔ اللہ کے بندو، معاملہ دراصل یہ ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قتل کی کہانی سنا کر، آپ کے اندر وہ جذبات بھڑکا کر، اہل بیت کی محبت کا وسیلہ دے کر کہیں نہ کہیں انسانوں اور مسلمانوں کے ذہن میں رافضیت کا بیج بویا جاتا ہے۔ رافضی کہا کس کو جاتا ہے؟ رافضیت یہ ہے جن لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اہل بیت ہی اصل میں خلافت کے مستحق تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد خلیفہ حضرت علی کو بنانا چاہیے تھا، اور نعوذ باللہ حضرت علی کو چھوڑ کر صحابہ میں سے حضرت عمر، عثمان اور حضرت ابو بکر نے حضرت علی کا حق چھین کر خلافت کو اختیار کر لیا تھا، اور حضرت علی کے بعد حضرت حسن اور حضرت حسن کے بعد حضرت حسین کو خلافت ملنی چاہیے تھی۔ حضرت حسین اسی خلافت کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھے تھے، لیکن ظالمانہ طریقے سے ان کا خون کر دیا گیا۔ یہ ان کی اپنی بنائی گئی کہانی ہے، یہ ان کا اپنا بنایا ہوا افسانہ ہے۔ شریعت اسلامیہ کی تعلیمات ہمیں اور آپ کو یہ پیغام نہیں دیتی ہے۔ پورے مسلمانوں کا، سلف کا یہ اس بات پر اتفاق ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور تمام انبیاء علیہم السلام کے بعد اس روئے زمین پر اگر کوئی سب سے افضل شخصیت تھی تو وہ حضرت عمر، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تھی۔ خلیفہ خلافت کا حق انہی کا تھا، اور ان کے بعد حضرت عمر ہی کا تھا، اور ان کے بعد حضرت عثمان ہی کا تھا۔
تمام اسلاف کا اس بات پر اتفاق ہے، تو یہ کہاں کی دانشمندی ہے کہ غلط عقائد کو لا کر اس بہانے سے ہمارے اور آپ کے فکر و خیال میں یہ غلط عقائد ٹھوسنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس لیے اپنے دین و ایمان کی حفاظت کیجیے۔ یقین جانیے ان ایام میں جو بدعتیں چلتی ہیں ان میں کی ایک بدعت حضرت حسین کے قتل کو لے کر غم منانا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت ہمیں اور آپ کو دی ہے، اس شریعت کی واضح تعلیمات میں سے ایک بنیادی تعلیم یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے کسی بھی آدمی کے انتقال کے بعد 3 دن سے زیادہ غم منانے کی تعلیم نہیں دیتی ہے، الا یہ کہ کسی بیوی کا شوہر انتقال کر گیا ہو، شوہر کے انتقال پر بیوی 4 مہینے 10 دن عدت کے ایام میں سوگ منا سکتی ہے، غم منانے کا حکم اس کو دیا ہے۔ ورنہ دنیا کا جتنا بھی قریب ترین رشتے دار ہو، انتقال کے بعد غم منانے کا حق شریعت اسلامیہ نے صرف 3 دن دیا ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر اگر کوئی آدمی غم مناتا ہے، یقین جانیے شریعت اسلامیہ کی تعلیمات کی وہ آگے مخالفت کر رہا ہے۔ اور غم منانے کا انداز نعوذ باللہ ایسا ان لوگوں نے اپنایا ہے، زمانے جاہلیت کے لوگ بھی اگر اس غم منانے کو دیکھ لیں تو شرم کھا جائے۔ یقین جانو اللہ کے بندو، شریعت اسلامیہ کبھی بھی ہمیں اور آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ شریعت میں غم منانا ہے تو 3 دن سے زیادہ نہیں منایا جا سکتا۔ اور غم منانے کا انداز آپ جانتے ہیں کہ اپنے جسم کو نقصان پہنچا کر، اپنے مال کو نقصان پہنچا کر، اپنی صحت کو نقصان پہنچا کر، اپنی جان کو نقصان پہنچا کر غم منانا، یہ کہاں کی دانشمندی ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ نعوذ باللہ، غم کے جو طریقے ان لوگوں نے ایجاد کیے ہیں، یقین جانیے انسان شرمسار ہے، پوری انسانیت شرمندہ ہے۔ یہ غم منانے کا کون سا طریقہ ہے؟ یہ غم منانے کا کون سا سلیقہ ہے؟ شریعت اسلامیہ ہمیں اور آپ کو بنیادی تعلیم یہی دیتی ہے کہ کسی بھی آدمی کے انتقال کے بعد غم 3 دن سے زیادہ نہیں منایا جا سکتا۔ اور ہماری اور آپ کی زندگی میں صرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا غم منانا یہ ہماری زندگی کا صرف غم نہیں، یقین جانو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کئی سارے تاریخی واقعات ایسے ہماری اور آپ کے اسلام میں پائے جاتے ہیں، اگر ان واقعات کو پڑھا جائے دل کرتا ہے کہ پوری زندگی غم منائے، لیکن شریعت ہمیں اور آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ سبحان اللہ، ایک مومن بندہ اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے، اللہ کے نبی کی محبت ہر مسلمان کے دل میں پائی جاتی ہے۔ دنیا کے ہر مومن بندے کے لیے سب سے بڑا غم یہی ہوگا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے، اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی کا انتقال ہر مسلمان کے لیے یقیناً غم کا باعث ہے، یہ زندگی کا ہمارے لیے سب سے بڑا غم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غم کو منانے کی تعلیم نہیں دی، شریعت اس غم کو منانے کی اجازت نہیں دیتی ہے، تو نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قتل کی داستان کو سنا کر غم منانا، شریعت اسلامیہ اس کی اجازت ہمیں اور آپ کو کہاں تک دے سکتی ہے؟ نعوذ باللہ، اس مہینے کی ایک اور بدعت یہ بھی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قتل کی سازش میں کئی سارے صحابہ کو گالیاں دی جاتی ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اتنی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت، اتنی بابرکت جماعت، اتنی فضیلتوں والی جماعت، پیارے نبی نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، لو انفق احدکم مثل ذهب احد، اگر کوئی آدمی تم میں سے احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں احد پہاڑ کے برابر بھی سونا دے دے، صدقہ و خیرات کر دے، ما بلغ مد نصیبہ ومد اصحاب نصیبہ، کہ میرے صحابہ نے ایک مد جو خرچ کیا ہے اس کے برابر بھی تم لوگ نہیں پہنچ سکتے۔ سبحان اللہ، احد پہاڑ کتنا بڑا، اور اسی کے ساتھ ساتھ سونے سے لدا ہوا، اتنا تمام بھی صدقہ کر دے۔ صحابہ نے جو ایک مٹھی بھر جو انہوں نے صدقہ کیا ہے، اس کے مقام و مرتبے کو ہم اور آپ پا نہیں سکتے ہیں، وہاں تک ہم اور آپ پہنچ نہیں سکتے ہیں، تو ہماری حیثیت کیا، ہماری اوقات کیا کہ ایسے صحابہ کی جماعت کو نعوذ باللہ گالیاں دی جاتی ہیں، ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ یقیناً حضرت ابو بکر و عمر عثمان رضی اللہ عنہ کو یہ لوگ ظالمانہ طریقے سے یاد کرتے ہیں، یہ ہمارے اور آپ کے ایمان کی علامت نہیں،
امام طحاوی رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی عقیدۃ الطحاویہ. یہ علماء سلف پورے مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے. ایسی کتاب ہے، اس میں انہوں نے یہ بات ذکر کی کہ صحابہ سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے. صحابہ سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم ان لوگوں سے بھی محبت کرتے ہیں جو صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اور ہم لوگ ان سے ناراض ہیں جو صحابہ سے ناراض ہیں. یقین جانیے اس اعتبار سے ہر مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہر وہ آدمی جو کسی بھی صحابہ کو برا بھلا کہتا ہو، جو کسی بھی صحابی کو گالی گلوچ سے یاد کرتا ہو، ہماری محبتیں اس کے ساتھ ہرگز نہیں ہونی چاہیے. اگر پھر بھی ہمارے دل میں اس کی محبت ہے تو یقین جانیے ہمارے اور آپ کے عقیدے میں کہیں نہ کہیں خلل پایا جاتا ہے. اس لیے اپنے عقیدوں کا جائزہ لے کر دیکھیں. یہ صحابہ کی جماعت اس دنیا میں رہنے والی سب سے افضل ترین جماعت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کی جماعت ہے. ہمارے لیے جو پیغام، جو قربانیاں اسلام کی خاطر انہوں نے دی ہیں، قیامت تک اس طریقے کی قربانیاں اسلام کے لیے نہیں دی جا سکتی ہیں. ایسی صحابہ کی جماعت کو جب گالیاں دی جاتی ہیں نعوذ باللہ تعجب ہوتا ہے کہ مسلمان آدمی اس کو سن کیسے سکتا ہے. تو اس لیے ان بدعات و خرافات سے اپنے آپ کی حفاظت کیجیے. اس مہینے میں یہ بات یاد رکھیں، بدعتیں جب معاشرے میں آتی ہیں تو کئی سارے گناہ کو لے کر آتی ہیں. معاشرے میں بدعتوں کا داخلہ کئی ساری سنتوں کو ختم کر کے چھوڑتا ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کربلا کے میدان میں چونکہ پانی سے روک کر مارا گیا تھا، ان لوگوں نے اس کا طریقہ یہ اپنایا کہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو راستے میں سبیلیں لگوائی جاتی ہیں، راستے میں جوس بانٹے جاتے ہیں، شربتیں تقسیم کی جاتی ہیں. اس دن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بھوکا پیاسا مارا گیا تو یہ لوگ اپنے گھروں میں قسم قسم کے پکوان بنا کر معاشرے میں تقسیم کرتے ہیں. اللہ کے بندو، ایک بدعت معاشرے میں آئی، دیکھو کتنی سنتیں چھوٹ گئی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم الحرام کی 10 تاریخ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا. یہ عاشورے کا دن ہے، یہ ایک بہت ہی باعزت دن ہے. اس دن روزے کا اہتمام کرتے ہوئے اپنے پچھلے سال کے گناہوں کی معافی کا پروانہ جاری کرنا ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. لیکن بدعتیں آ کر ان تمام سنتوں کا خاتمہ کر دیتی ہیں. سنت تو ختم ہوئی، سنت تو مردہ ہوئی، اسی کے ساتھ ساتھ بدعتوں کا ایک نیا سلسلہ اس دن شروع ہو گیا، جس کی وجہ سے یہ مسلمان اس روزے سے، اس روزے کی فضیلت سے، اس روزے کی نعمتوں سے بالکل پوری طریقے سے محروم ہو جاتے ہیں. اس لیے محرم الحرام کا یہ مہینہ جب ہماری اور آپ کی زندگی میں آیا ہے، یقین جانیے یہ کچھ تاریخی واقعہ ہے. اس تاریخی واقعے کو ہمیں اور آپ کو صحیح طریقے سے مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ وقت نہیں ہے کہ پورا تفصیلی واقعہ تاریخ کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھوں. ہاں، ایک ظالمانہ حرکت تھی، ایک معاملہ تھا، تاریخ کا ایک سیاہ پہلو ہے یہ، لیکن اسلامی تاریخ کا صرف یہی ایک ظالمانہ معاملہ نہیں ہے. اسلامی تاریخ کی ایک شخصیت نہیں ہے جس کو مظلوم طریقے سے قتل کر دیا گیا. بہت ساری اور بھی شخصیات ہیں. اہل بیت کے معاملے کو لے کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے نواسے کو لے کر یہ معاملہ کیا جاتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے عقیدے کو متاثر کیا جائے، ہمارے اور آپ کے عقیدے کو بگاڑا جائے. اس لیے اس ماہ مبارک میں جہاں تک ہو سکے آپ عبادتوں میں آگے بڑھیں، روزے کا اہتمام کرے، صدقات و خیرات کا اہتمام کرے. مال جتنا آپ کے پاس ہے ہو سکے تو جتنا ہو سکے آپ سے خرچ کرنے کی کوشش کرے. یہ محرم الحرام کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے، یہ عبادتوں کے مہینے ہیں. اس میں جنگ کرنا جائز نہیں، بحث و مباحثہ، لڑائی جھگڑا جائز نہیں. یکسو ہو کر عبادت کرنا ایک مسلمان کی زندگی کی علامت بننی چاہیے. ایسے معاملے میں بدعت و خرافات نے ہماری اور آپ کی زندگی میں بہت زیادہ حیثیت سے خلل ڈالا ہوا ہے. اس لیے ان بدعتوں سے دور رہتے ہوئے اپنے عقیدے کی حفاظت کیجیے، اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے، اپنے طریقے کی حفاظت کیجیے، اپنے منہج کی حفاظت کیجیے، اور اس سے آگے بڑھ کر بدعت و خرافات سے دور رہتے ہوئے جنت کا راستہ آسان کیجیے. اور ایسا نہ ہو کہ ان بدعت و خرافات کے دلدل میں پھنستے ہوئے آپ بھی جہنم کا شکار ہو جائے. خصوصاً نوجوان نسل سے میں مخاطب کروں گا کہ یہ جو جذبات والی حرکتیں ہیں، ایسی کہانیاں سنا کر آپ کے اندر جذبات کو بھڑکا کر
دین اسلام کے خلاف آپ کو بھڑکایا جاتا ہے، ایسی تعلیمات آپ کے ذہن میں ڈالنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسے عقائد و نظریات سے آپ دور رہیں اور خالص کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کیجیے۔ آخر میں اپنے خطبے کو ایک اعلان کے ذریعے سے ختم کرنا چاہوں گا۔ اعلان یہ ہے کہ ہمارے یہ قریب کا ایک شہر کیارپورم میں محمدی مسجد کے نام سے زمین خریدی گئی ہے، تقریباً 72 لاکھ روپے، 70 پر 2 لاکھ روپے میں زمین خرید دی گئی ہے، ابھی بھی 11 لاکھ روپے ادا کرنا باقی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے قیام کے لیے اس کا کام کو آگے بڑھایا گیا ہے۔ آپ خیر اہل حضرات سے بہت زیادہ عاجزانہ اپیل ہے کہ جتنا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس گھر کے معاملے میں تعاون کر سکتے ہیں آگے بڑھ کر حصہ لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو آدمی اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بناتا ہے۔ پورا گھر بنانے کی آپ کے پاس حیثیت نہیں ہے تو اللہ کے نبی نے یہ بھی خوشخبری سنائی کہ اگر کوئی آدمی ایک پرندے کا جو گھونسلہ ہوتا ہے اس کے موافق بھی زمین اگر کوئی آدمی مسجد کے لیے دیتا ہے، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، وہی فضیلت اس آدمی کے لیے بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا۔ اس لیے اللہ کے گھر کی تعمیر میں آگے بڑھ کر حصہ لیں، زیادہ سے زیادہ تعاون کرتے ہوئے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس ماہ محرم کی فضیلت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عبادتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، بدعات و خرافات سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے، ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمیں ہمارے عقیدہ اور منہج کی حفاظت فرمائے۔ جو بھی مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرمائے، جو بھی قرضدار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قرض کی ادائیگی کی کوئی سبیل نکالے، ہمیں سے جو بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو ہم میں سے انتقال کر گئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم ورب الحلیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم، آمين۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔